السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی استغفر اللہ کے چند فائدے جو میرے اپنے پرسنل بھی ہیں، اور الحمدللہ انہی کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے دل کو لگے گناہوں کے زنگ سے نہ صرف پاک کیا بلکہ مجھے اپنے ساتھ جوڑا اور میرے اندر اپنی حیاؤں کا خوف پیدا کیا۔ ایک سب سے پہلے جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی استغفر اللہ کا۔ شیئر کر چکی ہوں کہ میں جب اپنے دورہ جہالت میں تھی تو میرے پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی تھی، کوئی بھی مجھے کسی چیز سے روکتا تھا تو میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اس کو نکال دیتی تھی۔ میں نے استغفار کو تھاما، وہ تھاما بھی صرف ایک اپنے فائدے کے لیے، یعنی کہ میں چاہ رہی تھی کہ مجھے دنیاوی طور پر بہت ساری کامیابیاں ملیں، تو کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ استغفار پڑھنا شروع کر دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس کا اجر دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی بہترین۔ میں نے استغفار کو پڑھنا شروع کیا تو میری زندگی میں وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو کرنے پر مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہوتی تھی، میں ان پر شرمندہ ہونے لگ گئی۔ میں ہر اس جگہ پر جہاں پر اللہ کی نافرمانیاں، بے حیائیاں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا قرآن پاک کے متعلق باتوں کو اپنی ہی طریقے سے اپنی ہی حجتوں میں ڈھالا جاتا تھا، میں وہاں سے بائیکاٹ کرنے لگ گئی، وہاں سے اٹھنے لگ گئی۔ استغفار کو جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو اس کا سب سے بڑا جو فائدہ مجھے دنیا میں ملا وہ یہ ملا، میں اپنے دورہ جہالت کے ہر عمل پر شرمندہ ہونے لگ گئی۔ تو استغفار پڑھنے سے سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دلوں میں اپنا خوف پیدا کر دیتا ہے، آپ کے اندر کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے یا بے حیائیوں کی طرف جاتے ہوئے آپ کو شرم آنے لگے گی، آپ میں حیا آنی شروع ہو جائے گی، جبکہ آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ جہاں حیا نہیں وہاں ایمان نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے، کیونکہ استغفار پڑھنے سے سب سے پہلے تو آپ میں حیا آنا شروع ہو جائے گی، تو جہاں حیا ہوگی ایمان وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بخود نازل کرنا شروع فرما دے گا۔ استغفار پڑھنے سے دنیاوی کامیابیاں، اب میں نے تو استغفار کو دنیاوی کامیابیوں کے لیے چنا تھا، مگر وہ بیسکلی میری دینی، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا بہترین سہارا بن گیا۔ مجھے دنیا میں جو کامیابیاں ملی وہ یہ ملی کہ سب سے بہترین کامیابی کہ میں نے اللہ کا خوف پایا، اللہ کی حیا پائی۔ میں جو دنیا کی طرف کامیابیوں کو پانے کے لیے دن رات گامزن رہتی تھی، میں اپنے ایمان کو نکھارنے کی طرف توجہ دینے لگ گئی، میں اپنے دنیا سے زیادہ آخرت کو سنوارنے پر فوکس کرنے لگ گئی۔ میری سب سے بڑی کامیابی آخرت کی فکر کرنا شروع ہو گئی۔ تو استغفار کرنے سے آپ اپنی آخرت کی فکر کرنا شروع کر دیں گے۔ استغفار کرنے سے بہترین رزق کا ملنا، جی بالکل، جب ہم استغفار کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں کی فہرست میں شامل کر کے اپنی رحمتوں میں گھیرنا شروع کر دیتا ہے۔ استغفار کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کیونکہ استغفار توبہ کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب آپ استغفار کرنا شروع کریں گے تو آپ اپنے سوچے سمجھے اور نہ سمجھی میں کیے گئے گناہ، وہ گناہ جو آپ نے تنہائیوں میں کیے، وہ گناہ جو آپ نے سر عام کیے، ان تمام گناہوں پر اللہ آپ کو توبہ کی توفیق دینا شروع کر دے گا۔ توفیق کا ملنا سب سے بڑی ہدایت کی رحمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کسی کو نہیں نوازتا۔ جب آپ توبہ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں پاکی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پاکی ہوتی ہے آپ کے ذہن کی اور آپ کے جسم کی پاکی، وہ پاکی جو آپ کی طرف حلال رزق کو راغب کرنا شروع کر دیتی ہے۔ استغفار کی برکت سے جو رزق ہے وہ آپ کی طرف اللہ کی رحمتوں میں لپٹا ہوا ایسے آتا ہے کہ آپ اس رزق پر 100% سیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
وہ رزق آپ کو کہیں سے بھی تنگ نہیں ہونے دے گا، نہ مالی طور پر نہ دنیاوی طور پر۔ استغفار سے آپ کو جو رزق عطا ہوتا ہے وہ بہترین رزق ہے، کیونکہ اس رزق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکتوں سے مزین کر کر اپنے بندوں کی جھولیوں میں بھرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ وہ رزق ہے جس پر انسان شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے اس کو یہ ہوس نہیں رہتی کہ مجھے اور ملے۔ استغفار کرنے سے آپ حرام سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے خود بخود، پھر وہ چاہے حرام لباس ہے، چاہے وہ حرام مال ہے، چاہے وہ حرام رشتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ استغفار کے بدلے میں آپ کو اپنی پاکیوں سے جوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو استغفار کے یہ وہ چند فائدے میں نے آپ کو بتائے جو میں نے خود اپنی زندگی میں سمیٹے، اور میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو رحمتیں مجھے عطا کی، میں ان کو اللہ کے ان لوگوں تک بھی پہنچا سکوں جن تک پہنچانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو روز محشر جواب دے سکوں گی کہ میں نے تیری رحمتوں کو صرف اپنے تک سمیٹ کے نہیں رکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو خیر و برکتوں سے جوڑے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔